ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سارا پتا کہتے میں آدھی روٹی لے کے حاضر ہوئی، وہ میری آدھی روٹی دیکھ کے دریافت فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی مولا مرتضیٰ، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، چوتھی روٹی میری تھی۔ تینوں اپنی اپنی کھا چکے، جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ یہ آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لیں۔ لکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ لیکن اتھے کیا ہوا؟ قوم پھنس گئی روٹی میں، حضرت قوم نے اپنا سارا کچھ ہی روٹی کو بنا ڈالا۔ حضرت قوم کا دن روٹی، قوم کا دوپہر روٹی، قوم کی رات روٹی، قوم کا مذہب روٹی، قوم کا مسلک روٹی ہے۔ یہ بھی دیکھنا جی، لنگر کا بندوبست ہے جی، بات دیکھنا حضرت کتنی سونی محفل ہے۔ قاری رفیق صاحب نے کتنا سونا قرآن پڑھا، کتنی سونی نعت پڑھی، سید صاحب موجود ہے، علماء کا جمع غفیر ہے، لیکن ہوگا کیا محفل کے اینڈ پہ؟ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت جی ہم سارا کچھ ہی بھول جائیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہر محفل کے اینڈ پہ ہی ہوتا۔ اور وہاں کیا ہے؟ مالک کونین ہونے کے باوجود 4 دن گزر گئے اور شکم مبارک میں ایک لقمہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل میری قوم روٹی پہ نہ بکے، حضرت میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے۔ یہ حضرت یہ بیٹھے دنے جی، وہ ویسی بھی بیٹھے ہوئے، حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت کے لیے کوئی اسپیشل ڈشیں نہیں پکا کرتی تھی۔ لکھا ہے کتابوں میں جی لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل اور وہ سبزیاں جو استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی، کیونکہ فریجیں تو ہوتی نہیں تھی، چیزوں کو زیادہ دن تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا، جو لوگ پھینک دیتے تھے۔ حضرت کیا کرنا، حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پھل وہ سبزیاں اٹھانی، گلا ہوا حصہ اتارنا اور باقی جو حصہ بچ جانا اس کو پاک کر کے نا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھایا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے ایک دن آپ وہ روڑی سے نا اپنا وہ کھانا تلاش کر رہے تھے، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، ہائے عشق کی کروانا ہے تم، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے، عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود ہی خواجہ غلام فرید سوال کرتے ہیں، فرماتے ہوئے آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ سوال بھی خود دی، جواب بھی خود دی۔ آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ اوے غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا۔ واہ عشق کی کروانا ہے۔ وہ لکھا جی حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے۔ حضرت تھوڑا ہٹ کے نا ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا، وہ کتا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکا۔ حضرت تو آپ کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں بھونکتا ہے مجھ پہ؟ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے؟ تو اپنا اٹھا، مجھے اپنا اٹھانے دے۔ اور پھر ایک اور خیال آیا اور پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے کتیا سن، اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا، اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ نہ ہوا تو سن کتیا تو اویس سے چنگا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر اویس تجھ سے چنگا ہے۔ حضرت لیکن اتھے کی حضرت جی سارا کو جی روٹی بن گئی۔ اوے خدا کے بندو نکلو روٹی سے تھوڑا سا باہر، نکلو تھوڑا سا روٹی سے باہر۔
روٹی بس ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے دو یار. کیا بنا ڈالا تم نے روٹی کو پکڑ کے؟ کیا بنا ڈالا تم؟ بڑے کام کرنے ہیں یار، پتہ نہیں کیڑے پاسے پائے ہوئے ہیں. وہ کشمیر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ فلسطین والے تمہیں پکار رہے ہیں، تسی پتہ نہیں کی کرن ڈے ہو سارے. اٹھو یار نوجوانوں، بڑے کام کر، مقصد پہچانو اپنا. کیا مقصد ہے ادھر؟ بہرحال حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت، 2017 میں نا وہ پہلی بار اقرف نوازی، پہلی بار ہم گئے حضرت، تو سور شریف پہ جانے کا موقع جب آیا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا اس وقت کیفیت تھی. ہم نے جوتی بھی اتاری ہے حضرت. وہ لوگ نہ چل کے جاتے ہیں. 2017 اس وقت عمر بھی تقریباً کو 32-33 سال تھی حضرت جی. ہم بھاگتے ہوئے گئے ہو اتنا. میں حضرت تقریباً کوئی ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا. اوپر سے نا کو 2-3 نوجوان آ رہے تھے، وہ انہوں نے وہ نیچے جاگر لانگ نکر اور اوپر انہوں نے ٹی شرٹ پہن رکھی. میں نے حضرت وہ اندازہ کیا کہ یہ ترکی سے ہوں گے حضرت. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یور کنٹری؟ مجھے آگے سے کہتا ہے فلسطین. مجھے کہتا ہے یور کنٹری؟ میں نے کہا پاکستان. اس سے زیادہ حضرت اس کی اور میری آپس میں کوئی گفتگو نہیں، کیونکہ اسے میری زبان نہیں آتی تھی، مجھے اس کی نہیں آتی. ہو سکتا ہے اس کو اچھی انگلش آتی ہو، لیکن مجھے اتنی نہیں آتی تھی کہ میں اس کو آگے انگلش میں جواب بھی دے سکتا. اس کے علاوہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں. ہم مسجد میں بیٹھے، لیکن حضرت ایک دوسرے کی زبان نہ آنے کے باوجود بھی اس نے مجھے اپنا دکھ بتا دیا، میں نے اسے اپنا دکھ بتا دیا. اور حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ مجھے نہیں کہہ سکا کہ مسجد اقصیٰ کی کیا کیفیت ہے اس وقت، فلسطین کی کیا کیفیت ہے، وہ مجھے کچھ نہیں بتا. مجھے نہیں بتا سکا کہ جہاں کبھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے سارے انبیاء کی نماز میں امامت فرمائی تھی، وہاں پہ وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. اس نے تو مجھے کہا کوئی، لیکن حضرت جی ایسے لگا جیسے دکھ سا گیا. میں بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکا کہ یار میں تیری کی دسا، میں کر کو جو نہیں سکتا کرنا پڑتا. لیکن حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں اب سب سے ایک بات پوچھ کے میں آگے بات ختم کروں گا. سچ بتانا پتر، اس 27 رجب کو جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا آدم علیہ نبی جن علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سب کو نماز پڑھائی. وہ رات جب اس سال پھر آئی 27 رجب شریف، تو سچ بتانا حضرت کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟